فلسطین کے حالات ہمارے روح پر تماچا۔ عشرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میری 6 سالہ بیٹی کھیلتی ہوئی 4-5 سیڑھیوں سے نیچے گر گئی، جس سے اس کو گھٹنے، کوہنی اور ماتھے پر چوٹ لگ گئی۔ وہیں کچھ دوری پر میری 13 سالہ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ کر صرف افسوس سے سر ہلا کر خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے تیز آواز میں اس سے کہا، کیسی بڑی بہن ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری چھوٹی بہن گر گئی اور تم صوفے پر آرام سے بیٹھی دیکھ رہی ہو۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی، برا بھی لگا کہ اس کو چوٹ آئی، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کو اتنا کافی نہیں لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنی انسٹا اسٹوری میں لکھ دوں گی کہ آج میری چھوٹی بہن کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اب آپ خوش ہیں؟ اس کا یہ انداز، یہ الفاظ سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں شوق کی کیفیت میں کھڑی اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ مجھے اس طرح کھڑا دیکھ کر اس نے بیزاری سے کہا، امی اب آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں، ہم تو لوگوں کی موت پر ایسے ہی کرتے ہیں، یہ تو صرف 4-5 سیڑھیوں سے گری ہے۔ میں نے کہا، کیا بک رہی ہو تم؟ میرے یہ کہنے پر وہ بھڑک اٹھی۔ اس نے میرا ہی سیل فون اٹھا کر میرے منہ کے سامنے کیا اور کہا، یہ آپ کا فون ہے، یہ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس ہے، آپ پچھلے 8 دن سے واٹس ایپ پر فلسطین کے سپورٹ میں اپنا اسٹیٹس ڈال رہی ہیں۔ مرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے، زخمی لوگ، گرتی عمارتیں، لاشوں کے انبار، یہی آپ نے دوسرے معاملات میں بھی کیا۔ یوکرین کے وقت، ہاتھرس کے وقت، روہنگیا کے وقت، لنچنگ میں مارے جانے والوں کے لیے بابا نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ میرے اسکول کے ٹیچرز بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں بھی کچھ اس طرح کا ذکر کر دیتے ہیں۔ جب آپ سارے بڑے لوگ، ماں باپ، ٹیچرز، مدرسے کے مولانا، میرے کلاس فیلوز کے والدین، مسجد کے امام و خطیب، مذہبی اسکالرز وغیرہ وغیرہ، سارے دوسروں کے مرنے پر، لٹنے پر، ان کے گھروں سے نکالے جانے پر اسی انداز میں، اسی طریقے پر ریئیکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر میرا ریئیکشن غلط کیسے ہو گیا؟ بچے کریں تو غلط ہے اور بڑے کریں تو حق ہے، صحیح ہے۔ امی یہ بڑا ہی دوغلا پن ہے، منافقت ہے، اور آپ کو حیرت مجھ پر ہو رہی ہے؟ اس کا ایک ایک جملہ میرے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایسا لگا یہ میرے منہ پر نہیں، میری روح پر تماچا تھا۔ میں اپنی 13 سالہ بیٹی سے نظر نہیں ملا سکی۔ اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ سچ تھا، اور سچائی 2 دھاری تلوار کی طرح ہر جھوٹ کا پردہ چاک کرتی ہوئی نازل ہوتی ہے۔ ہم اپنے عمل سے اپنے بچوں کو یہی کچھ سکھا رہے ہیں کہ اپنی تکلیف پر اسٹینڈ لیں اور دوسروں کی تکلیف پر افسوس کریں، کافی ہے۔ تھوڑا سا زبانی جمع خرچ یا پھر 2 منٹ کا مون دھارن کریں، یا اس سے کچھ زیادہ کرنا ہے تو پروٹیسٹ یا ریلی نکالیں، بینرز لے کر کسی چوراہے پر کچھ دیر کھڑے ہو جائیں، بس آپ اور آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، مگر کیا یہی حقیقت ہے؟ کیا یہی عدل ہے؟ کیا یہی انصاف ہے؟ کوئی راہ چلتا میرے گھر پر قابض ہو جائے اور سارے ثبوت رکھنے والے اور حقیقت جاننے والے میرے حق میں گواہی دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیں تو؟ میرے گھر سے میری بیٹی اغوا ہو جائے اور میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، دوست و احباب صرف افسوس کا اظہار کریں اور اپنے اپنے گھر کی سیکورٹی بڑھا لیں تو کیا میرا نقصان پورا ہو جائے گا؟ کیا میرا گھر محفوظ رہے گا؟ بعض دفعہ بچے ایسے سوال کھڑے کرتے ہیں کہ ہم ضمیر کی عدالت میں مجرم ثابت ہو جاتے ہیں، اور ضمیر کے جرم کی سزا سے رہائی سوائے عادلانہ تبدیلی کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ عادلانہ تبدیلی ہی دنیا اور آخرت کی ذلت اور عذاب سے رہائی کا سامان ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔